اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہا درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء، محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے ولی کی تعریف۔ ولی کی تعریف مشائخ کرام نے بہت سے رموز بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو علی جرجانی فرماتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے حال سے فانی اور مشاہدہ حق کے ساتھ باقی ہو۔ اس لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنے حال کی کسی کو کچھ خبر نہ دے سکے، اور سوائے ذات حق کے وہ کسی اور سے آرام فرمائے، اس لیے کہ خیر بندہ کی اپنی حال سے ہوتی ہے۔ خیر بندہ کی اپنے حال سے ہوتی ہے، اور جب حال فانی ہو گیا تو پھر اسے اپنے حال کی خبر دینا درست نہیں، اور غیر حق سے آرام نہ پانا بھی صحیح ہے، اور غیر حق سے آرام نہ پانا بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اپنے حال کی غیر کو خبر دینا راز محبوب کو غیر کے سامنے منکشف کرنا ہے، اور کشف راز حبیب غیر حبیب پر محب کے لیے محال ہے۔ اور یہ بھی کہ جب مشاہدہ جمال یار میں رویت غیر ہی محال ہے، تو رویت غیر نہ ہونے کی شکل میں خلق کے ساتھ قرار کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہے جس کو خوف نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہے جس کو خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے جس کے آنے سے دل کراہت کرتا ہے کہ یہ آئندہ زمانہ پر وارد ہو، یا خائف ہے، وارد ہونا خائف ہے کہ زمانہ آئندہ میں وہ محبوب جو اس وقت موجود ہے چلا جائے گا۔ ولی ابن وقت یعنی صاحب الوقت ہوتا ہے، اس لیے آئندہ ایسا وقت نہیں جس سے وہ ڈرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
خبردار رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم، اور جس طرح ولی کو خوف نہیں ہوتا امید بھی نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا امید بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ رجا وہ امید ہے جس میں آئندہ محبوب کے ملنے کی امید ہو، یا اس امر کی امید کہ جو سختی آ رہی ہے وہ اس سے ٹل جائے، جو سختی آ رہی ہے وہ اس سے ٹل جائے، اور ولی کے لیے وہ وقت ہوتا ہے، اور ولی کے لیے وہ وقت ہوتا ہے۔ اور جو رضا کی روشنی میں آ گیا اور موافقت کے باغ میں مطمئن ہو گیا، اسے کب غم ہو سکتا ہے، اسے کب غم ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے، ہاں عوام کو اس بحث میں یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ جب ولی کو خوف و رجا نہیں رہتا اور نہ اند و غم تو لامحالہ انہیں امن ہوگا، ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ امن سے بھی مبرہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس غیب کے دیکھنے اور وقت سے آراز کرنے میں ہوتا ہے، اور یہ صرف اس میں ہوتی ہے جسے نہ رویت بشریت ہو، نہ صرف پر آرام، نہ خوف و رجا، امن و حزن نفس کے نقیب ہیں۔ جب نفس فانی ہو گیا تو بندہ کی صرف رجا ہو جاتی ہے، اور جب رضا حاصل ہو گئی تو وہ اپنے حال میں مستقیم ہو گیا، اور رویت محبوب میں محلول اور باقی تمام احوال سے اعراض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وقت ولایت کا دل میں کشف ہوتا ہے، اور اس کے معنی کے تمام اسرار اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی مخلوق میں مشہور ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ مبتلا نہیں ہوتا، اور فرماتے ہیں ولی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا، اور یہ اعتزاز شہرت سے اس وجہ سے ہے کہ اس کی شہرت میں فتنہ ہوتا ہے، حضرت عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ولی کا شہرہ ممکن ہے مگر اس شہرت میں
فتنہ و ابتلا نہیں۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ فتنہ قذب میں ہوتا ہے، اور جب ولی اپنی ولایت میں صادق ہے، اور ایسا ولی کاذب پر واقع نہیں ہو سکتا۔ اظہار کرامت میں کاذب کے ہاتھ سے محال ہے، تو لازم آتا ہے کہ ہر قسم کا زمانہ اس کے لیل و نہار سے ساقط ہو جائے، اور یہ دونوں قول اس اختلافی مضمون کی طرف جاتے ہیں کہ ولی اپنے کو نہیں پہچانتا کہ وہ ولی ہے، اور اگر پہچانتا ہے تو لازمی طور پر مشہور ہوگا، اگر نہ پہچانے تو مفتون ہوگا۔ ایک حقائق میں ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا، تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں میں سے ہو؟ عرض کی، ہاں میں چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر دنیا اور عقبہ کسی سے رغبت نہ کرو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے ہر شے سے فارغ کر لو، اور پوری طرح اس کی طرف اپنا رخ کر لو، اس لیے کہ دنیا سے رغبت اپنے رب سے اعراض کر کے شے واقعی کی طرف جاتا ہے، شے واقعی کی طرف جاتا ہے۔ یہ نذرانہ یہ مضمون تھا۔ ناظرین، ولی کی تعریف یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔